إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اپنے بندوں کو اس بات کی تلقین کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جہنم میں جو لوگ جائیں گے وہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. انسان ہی جہنم کا ایندھن اور پتھر ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکم دیا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. تو اپنے رب سے ڈرنا ہے. ڈرنے کا مطلب یہی ہے کہ جہنم سے بچاؤ کا سامان پیدا کرنا ہے. ماہ رمضان یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین سال میں ایک مرتبہ جہنم کے دروازے بند کرتا ہے، اور وہ صرف اور صرف ماہ رمضان کے اندر بند کرتا ہے. فلم یفتح منہا باب، اس کا کوئی دروازہ جب تک شوال کا چاند نظر نہ آ جائے تب تک کوئی دروازہ نہیں کھلتا ہے. یہ اللہ رب العالمین نے جہنم سے بچنے کے لیے اور اس سے پناہ مانگنے کے لیے ہمارے لیے ایک انتظام کیا ہے. لہذا ماہ رمضان ہم نے حاصل کیا ہے اور اس کے اندر ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں. ہم اس کو ابھی گزار رہے ہیں. اس مہینے کے اندر ہم سانسیں لے رہے ہیں. اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ اسے جانے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو آدمی جہنم سے بچا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ وہ شخص اس پر اللہ کی لعنت ہو یا اس کے لیے تباہی ہو جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. اس لیے میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملا ہے. اس کی آخری گھڑیاں ہم گن رہے ہیں. بالکل چند ایام اس کے اختتام کے باقی ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچانے کی فکر کریں، کیونکہ حقیقی معنوں میں اصل کامیاب وہی شخص ہے جسے جہنم سے بچا لیا گیا ہے، جنت میں جس کا داخلہ کر دیا گیا ہے.
اللہ کا ارشاد ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر جسے داخل کر دیا گیا، وہی شخص حقیقی معنوں میں کامیاب ہے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیاوی زندگی محض دھوکے کا سامان ہے۔ چنانچہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہنم سے بچانے کا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن وہ کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں؟ یعنی جہنم سے آزادی کے اسباب کیا ہیں؟ کیا ہم کریں تو جہنم سے بچ سکتے ہیں؟ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے یہی باتیں ہوں گی، جہنم سے آزادی کے اسباب۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کے دن میں، رات میں جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا رہتا ہے، تو ہمیں بھی اپنا نام اس فہرست میں داخل کرانے اور درج کرانے کی ضرورت ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم سے، چاہے دن میں ہو، ماہ رمضان کے یا رات میں ہو، اللہ تعالیٰ ہمارا نام اس سے خارج کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا نام جنت الفردوس میں جانے والوں میں شمار فرمانے۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں جہنم سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سبب ہے، وہ ہے توحید، وہ ہے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرمہ اللہ علی النار، کہ جو آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ توحید اور رسالت کا اقرار یہ جہنم سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جس آدمی کے پاس توحید نہیں ہے، جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہے، ایسا آدمی جہنمی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو آدمی اس حال میں مر جائے کہ وہ کسی کے ساتھ اللہ کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، اللہ رب العالمین کا ساجی اور پارٹنر نہیں بناتا تھا، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، اور جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی، پارٹنر، شریک بنایا کرتا تھا، اس کی توحید میں شرک کیا کرتا تھا، تو اسے اللہ رب العالمین جہنم کے اندر داخل عطا فرمائے گا۔ اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، جہنم کافروں کا، مشرکوں کا، منافقوں کا، بدکاروں کا اور نافرمانوں اور فاسقوں کا ٹھکانہ ہے۔ وبئس المصیر، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس کی لمبائی، چوڑائی، اس کے عذاب، یہ ساری چیزیں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اور خطبات میں، دروس کے اندر ہم سنتے ہیں، ہمیں اس جانب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اتنا یاد کر لیجئے کہ جہنم کے اندر جسے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا وہ ہے اسے آگ کی پیر میں جوتی پہنائی جائے گی اور اس سے اس کا دماغ کھولے گا، ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی ہانڈی چولہے پر رکھی ہو اور اس کے اندر کھٹ 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 پکنے کی آواز آ رہی ہو، اس طرح سے اس کا دماغ پکے گا، وہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دے دیتا ہے، اور کہاں ڈالتا ہے ومأواہ النار، اسے جہنم رسید کر دیتا ہے، اور جہنم ما للظالمین من انصار، شرک کرنے والے ظالم ہیں، ان ظالموں کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ تو پہلی چیز جو ہے جہنم سے بچانے کے لیے ہمیں جس پر سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے وہ توحید ہے میرے بھائیوں، وہ توحید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے چچا پر ایک کلمہ پیش کیا مگر میرے چچا نے اس کا انکار کر دیا، اور جو آدمی بھی اس کا انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، تمام جھوٹے اور باطل معبودوں کا انکار کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانو، یہ تمہیں جہنم سے بچانے کا سب سے بڑا سامان ہے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے جہنم سے بچانے کے لیے وہ ہے اخلاص۔
عقیدہ و عبادت میں ہر عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے انجام دینا. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ ہر عبادت کو خالصتاً لوجہ اللہ انجام دینا. ریاکاری سے، دکھاوے سے، شہرت طلبی سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ ریاکار آدمی جہنم میں جاتا ہے اور مخلص آدمی جنت کے اندر جاتا ہے. ریاکاری جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. آپ بارہا سنتے ہیں حدیث، وہ 3 لوگ جنہیں سب سے پہلے جہنم کے حوالے کیا جائے گا وہ ریاکار ہی ہیں. ان میں سے ایک سخی آدمی ہے جس کو اللہ نے بہت نوازا ہے. وہ پیسے خرچ کرتا ہے مگر اس نیت سے کہ مجھے لوگ سیٹھ کہیں، مجھے سخی کہیں، مجھے یہ کہیں کہ ہاں بہت چندہ دیتا ہے، مجھے یہ کہیں کہ ہاں یہ بہت غریبوں کی مدد کرتا ہے. اگر یہ نیت سے خرچ کر رہا ہے تو اس کا خرچ کرنا دنیا میں رہ جائے گا، آخرت میں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اور دوسرا آدمی ہے عالم دین، لوگوں کو صحیح صحیح باتیں بتانے والا، اچھی لمبی چوڑی تقریریں کرنے والا، لیکن نیت یہ ہے کہ مجھے اچھا خطیب کہا جائے. نیت یہ ہے کہ ہاں مولانا بہت شعلہ بیاں تقریر کیا کرتے ہیں. اگر وہ اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے بڑے بڑے القاب سے پکارا جائے، دنیا کے اندر علامہ فہامہ کہا جائے، وہ ریاکار ہے. ایسے عالم کو بھی اللہ رب العالمین جہنم کے اندر ڈال دے گا. اور تیسرا وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا. یہ تینوں لوگ معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. پیسہ خرچ کرنے والا بھی، دین کی باتیں بتانے والا بھی، اور میدان جنگ میں اپنی شجاعت اور ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرنے والا بھی. مگر ان کی نیتوں میں کھوٹ آنے کی وجہ سے یہ اگر سمجھے کہ مجھے معاشرے کا سب سے بہادر کہا جائے اور کہا جائے کہ جس طرف نکل پڑتا ہے لاشوں کی لاشیں گرا دیتا ہے، صفوں کی صفیں بچھا دیتا ہے، اس کے اندر اگر یہ چیز آ گئی، اللہ کی رضا نہیں آئی، تو ایسا شخص شہید ہونے کے باوجود بھی جہنمی، شہید ہونے کے باوجود بھی جہنمی ہے. لہذا نیت کا بڑا عمل دخل ہے. اس لیے میرے بھائیوں چھوٹا سا عمل کرو لیکن نیت خالص رکھو. انما الاعمال بالنیات. تیسری جو چیز ہے جہنم سے بچانے والی وہ ہے دعا. دعا یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ وہ جہنم سے اللہ تعالیٰ جہنم سے اسے محفوظ رکھے، پناہ دے اسے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت 3 مرات قالت الجنت اللہم ادخلہ الجنہ. جو آدمی اللہ تعالیٰ سے جنت کا 3 مرتبہ سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ کہتا ہے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، تو جنت اس کے حق میں دعا کرتی ہے اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ اسے جنت عطا فرما. ومن استجار من النار 3 مرات. اسی طرح سے جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ طلب کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم کہتی ہے اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اسے جہنم سے بچا لے. اس لیے اپنی دعاؤں میں اسے شامل کیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں اس دعا کو پڑھتے تھے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. 3 مرتبہ آپ پڑھا کیجئے اس کو، جنت مانگیے اللہ رب العالمین سے، جہنم سے پناہ طلب کیجئے. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ہمیں بچنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ بخشائے نبی، سید ولد آدم، امام الانبیاء، تمام اولاد آدم کے سردار، اللہ کے چہیتے، خاتم النبیین، یہ خود جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں. جن کے گناہ بخشے ہوئے خود جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور صرف اپنا نہیں بلکہ صحابہ کرام کو بھی جہنم سے پناہ مانگنے کی تلقین کر رہے ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ دعا سکھاتے تھے جہنم سے بچنے کی، اس طرح سے سکھاتے تھے گویا قرآن مجید کی کوئی سورہ سکھا رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی دعا؟ وہ بھی تشہد کے اندر پڑھی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من المأثم والمغرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے 5 وقتہ نمازوں میں، سنن ہو نوافل ہو، ہر ایک کے اندر تشہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ اس میں سب سے پہلا کلمہ جو ہے، اے اللہ مجھے تو جہنم سے بچا لے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بتایا چلتا ہے کہ جہنم برحق ہے، جنت برحق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ جنت نیکوکاروں کا گھر ہے، جہنم گنہگاروں نافرمانوں کا گھر ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس سے بچنے کے لیے اپائے کریں، جتن کریں، اعمال انجام دیں۔ کیا چیز ہمیں کرنا ہے؟ تو ایک چیز یہ ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے آپ دعا کریں، اللہ رب العالمین سے دعا مانگے، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، واعوذ بک من النار۔ اور یہ دعا کا اہتمام، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ دعا یاد ہی نہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں اللہم صلی علی محمد تک پہنچتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں امام صاحب اتنی دیر تک کیا پڑھتے رہتے ہیں، اتنی دیر تک کیا پڑھتے رہتے ہیں، تشہد لمبا ہو جاتا ہے۔ یہ دعائیں یاد کرو میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ دعائیں آپ کو جہنم سے بچانے والی دعائیں ہیں، یہ دعائیں آپ کو دجال کے فتنے سے بچانے والی دعائیں ہیں، یہ دعائیں آپ کے لیے زندگی اور موت کے فتنے سے بچانے والی دعائیں ہیں، آپ کو قرض کے فتنے سے بچانے والی دعائیں ہیں، گناہوں سے بچانے والی دعائیں ہیں۔ اس دعا کے اندر جو کلمات ہیں بڑے جامع کلمات ہیں، اور خود قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ہمیں رب تعالیٰ جہنم سے بچا لے، وقنا عذاب النار، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ قرآن مجید میں جہنم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کئی بار کیا ہے، کئی بار کیا ہے، اس کی گہرائیاں، اس کے عذاب، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ ذکر کیا ہے وہیں اپنے بندوں کو اس سے بچنے کی تلقین بھی کی ہے۔ کتنا پیارا رب ہے، کتنا رحم کرنے والا رب ہے کہ عذاب کا گھر تو بنایا ہے لیکن عذاب دینا نہیں چاہتا ہے، عذاب کا گھر تو بنایا ہے، اس سے آپ کو بچنے کی تدبیریں سکھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سزا دینے کے لیے ایک مکان تو تیار کر رکھا ہے، لیکن جو لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں اللہ کو اس پر بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، لہٰذا تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو، ظلم کر کے جہنم مول نہ لے لو۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ کہہ رہا ہے، اس پیارے رب پر جتنا بھی اس رب کا ہم شکر بجا لائے وہ کم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دعائیں یاد کرو۔ چوتھی چیز جو جہنم سے بچانے والی ہے وہ ہے تقویٰ۔ جہنم سے بچانے والی جو چیز ہے وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ یعنی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنا، برائیوں اور گناہوں سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقویٰ اور بہتر اخلاق۔ بہتر اخلاق کا مطلب ہر ایک کے ساتھ اچھے سے آپ پیش آئیے، چھوٹا ہو بڑا ہو، رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، یا اسی طرح سے جان پہچان کا آدمی ہو یا انجان آدمی ہو، سب کے ساتھ آپ کا بیہیویئر اچھا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ منہ پر تو اچھی تعریف کریں، پیٹھ پیچھے منافقوں کی طرح سے غیبت کریں، چغلی کریں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے لوگوں کو برے برے القاب سے پکارتے ہیں، اسے اچھا اخلاق نہیں کہا جاتا، تو منافقانہ فطرت ہے، منافقانہ عادت ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ سے ڈرو، تقوی اللہ، اللہ کا ڈر اور بہتر اخلاق تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ وہیں پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والی چیز کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الفم والفرج، منہ اور شرمگاہ، یعنی زبان کا غلط استعمال، شرمگاہ کا غلط استعمال، یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا۔ آج ہماری زبانیں بڑی غلط چیزوں میں استعمال ہو رہی ہیں، اسی زبان سے ہم اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی زبان سے ہم مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں، اور یہ غیبت کبیرہ گناہوں میں سے انسان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ اسی زبان سے ہم چغلی کرتے ہیں، انہی کانوں سے ہم چغلیوں کو سنا کرتے ہیں،
لہذا شیشہ پلا کر کے کان میں پگھلا کر کے شیشہ کان میں ڈال دیا جائے گا۔ جو لوگ چغلی سنتے اور کرتے ہیں، جو لوگ غیبت کرتے ہیں، ان کی زبانوں کو، ان کے گلپھڑوں کو اللہ رب العالمین چیر دے گا۔ لہذا اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ اسی زبان کی کٹائی کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت معاذ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر بھی گرفت ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تیری ماں تجھے گم کر دے، اسی کی وجہ سے تو سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ نمازی ہوں گے، تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، مگر زبان کا صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہوں گے۔ پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے، اقامت اور تکبیریں کہا کرتے تھے، ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ اللہ محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دودھ کا دھلا ہوا ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہو، ہر ایک کو اپنے زبان پر لگام دینا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بات کرنی ہے تو خیر کی بات کہو، ورنہ زبان پر تالا لگا لو، خاموش رہو، کیونکہ خاموشی میں نجات ہے۔ بکو گے تو وہ کرامن کاتبین یہاں موجود ہیں، لکھ لیں گے اسے۔ الٹی سیدھی اول فول فحش باتیں، ان سب چیزوں سے اجتناب کرو، جھوٹ سے، خیانت سے، چغلی سے، غیبت سے، الفم والفرج۔ اور دوسری چیز جو جہنم سے بچانے والی ہے وہ ہے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی اپنے دو داڑھوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے اور دونوں پیروں کی چیز کی یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہمیں دو کام کرنا ہے، اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، ہر ایک اعتبار سے، کیونکہ یہ سب امانت ہے، اور امانت میں خیانت کرنا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین۔ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنی خواہشات کو شریعت کا پابند بنائے، جو چیز من میں آئے اسے کر مت گزریے۔ حرام چیزوں کو ہم نے حلال کیا ہوا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں، چاہے وہ برتنے کی چیزیں ہوں، یا کوئی بھی چیز ہو، کتنی ایسی حرام چیزیں ہیں۔ تقویٰ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ نے جو حرام قرار دیا اس سے باز آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، اس روزے کا مقصد یہی تھا، لعلکم تتقون۔ ہم جائزہ لیں اپنا کہ کیا ہم متقی بنے۔ اس 22-23 دن کے اندر ہمارے اندر کچھ بدلاؤ، چینجنگ آئی ہے، ہمارے اندر تقویٰ آیا ہے اللہ رب العالمین کا، ڈر اور خوف پیدا ہوا ہے۔ کتنی حرام چیزوں کو ہم نے رمضان سے پہلے تو استعمال کرتے تھے، رمضان کے آنے کے بعد، افطاری کے بعد بھی ہم اس کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ صرف دن میں نہیں، افطار کے بعد فجر سے لے کر مغرب سے لے کر فجر تک کتنی ایسی چیزیں جس کو ہم نے ترک کر دیا۔ کون کون سے ایسے گناہ تھے جو حرام ہیں، ایسے کام تھے جو حرام ہیں، ہم اس کے مرتکب تھے اور ماہ رمضان میں ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ اپنا جائزہ لیجیے، جائزہ لیجیے، چند دن بچے ہوئے ہیں، اگر نہیں بدلے ہیں تو ابھی بھی موقع ہے۔ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ رب تعالیٰ کے دربار میں آؤ، توبہ و استغفار کرو، اپنے گناہوں پر رو، گڑ گڑاؤ، جہنم سے آزادی کا ٹکٹ لے لو اللہ رب العالمین سے۔ تو اپنے زبان کی حفاظت کرو، تقویٰ اختیار کرو، اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے تقویٰ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقویٰ ہونا صرف زبان سے بولنے سے تقویٰ نہیں آتا ہے، تقویٰ اس کا تعلق دل سے ہے۔ یشیر الی صدرہ، اپنے دل، اپنے سینے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، تو دل سے اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے دل کے اندر جاگزی ہونا چاہیے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اللہ کی نعمتوں پر امید رکھو۔ اسی طرح سے جہنم سے بچانے والی ایک چیز جو ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، روزہ۔ روزہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ کس چیز سے ڈھال ہے؟ گناہوں سے بھی ڈھال ہے، جہنم سے بھی ڈھال ہے۔ ایسے ڈھال ہے کجنۃ احدکم من القتال، جیسے تم میں کا کوئی آدمی میدان جہاد میں قتال کے لیے جاتا ہے تو وہ ڈھال کا استعمال کر کے تلواروں سے، تیروں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ایسے ہمیں بھی جہنم سے بچنے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے۔ اور آپ غور کیجئے،
اسلام کے اندر متعدد گناہ جو گنائے گئے ہیں، ان گناہوں پر جو کفارہ دیا گیا ہے یا کفارہ دینے کا حکم دیا گیا ہے، ان میں ایک چیز ضرور ایڈ ہے ہر کفارے کے اندر، روزہ۔ روزہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، اس گناہ سے بھی بچنے کے لیے ڈھال ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی ڈھال ہے۔ اسی طرح سے ایک اہم عمل جسے ہمیں کرنا ہے اور بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں جہنم سے بچانے والی، وہ کیا ہے؟ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا۔ 40 دن تک کتنے ایسے لوگ ہیں الحمدللہ جنہوں نے پابندی کے ساتھ اب تک جو ماہ رمضان کے ایام گزرے ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ ایسے تمام بھائیوں سے درخواست ہے، اپنے آپ کو اس پر لگائے رکھیے، استقامت اختیار کیجیے، 40 دن آپ کے پورے ہو جائیں تاکہ آپ 2 چیزوں سے بچ جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 چیزوں سے براءت لکھ دیتا ہے، براءت من النار، جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے، وبراءت من النفاق، منافقانہ خصلت کے منافقانہ عادتوں سے آزادی کا اللہ رب العالمین پروانہ لکھ دیتا ہے۔ تو 2 چیزوں سے اسے برات حاصل ہوتی ہے، جہنم سے اور دوسرا نفاق سے۔ اسی طرح سے فجر اور عصر کی نمازیں پابندی سے ادا کرنے سے بھی اللہ رب العالمین جہنم سے بچاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اللہ رب العالمین ہرگز ایسے آدمی کو جہنم میں نہیں ڈالے گا جو آدمی سورج طلوع ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، سورج غروب ہونے کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ وقبل غروبها، سورج غروب ہونے سے پہلے، نکلنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے، یعنی عصر کی نماز اور فجر کی نماز کا جو اہتمام کرتا ہے۔ عصر کی نمازوں یہ منافقوں پر بھاری پڑتی، فجر کی نماز منافقوں پر بھاری پڑتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عشاء کی نماز کی فضیلت کے بارے میں منافقوں کو پتہ چل جائے، فجر کے نماز کی فضیلت کے بارے میں منافقوں کو پتہ چل جائے تو اپنی سنین گھسٹتے ہوئے مسجد آنا پڑے تو ضرور آ کے مسجد کے اندر نماز ادا کریں گے، نماز سے پیچھے نہیں رہیں گے وہ۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان 2 نمازوں کی خصوصیت کے ساتھ حفاظت کریں تاکہ ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ایسے ہی ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد 4 رکعت سنت کا اہتمام کرنے والے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم حرام قرار دے دیتا ہے۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 4 رکعت، فرض اگر ملا لیے تو یہ 12 رکعت ہو گئی، ظہر کی 4 رکعت فرض ملا لیے تو جس نے ان 12 رکعتوں کی حفاظت کی ظہر کے وقت میں، حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس پر جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ اسی طرح سے جس نے بیٹیوں کی پرورش کی، کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ، وہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گی۔ ان کے صحیح حق ادا کیا، ان کی صحیح تعلیم و تربیت کیا اور پھر بالغ ہونے کے بعد اچھے اور مناسب رشتوں سے ان کا شادی کر دیا، بہترین داماد کا انتخاب کیا، تو اللہ رب العالمین ان بیٹیوں کو جہنم میں جانے سے آڑ بنا دے گا۔ اس باپ کے لیے، اس ماں کے لیے آڑ بن جائیں گی یہ بیٹیاں۔ اور ایسے ہی جہنم سے بچانے والی چیزوں میں سے ایک اہم چیز یہ ہے کہ مسلمان بھائی کی عزت کرنا، پیٹھ پیچھے غیبت نہیں کرنا، چغلی نہیں کرنا۔ من دب عن عرض اخیہ بالغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو آدمی اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے غیبت سے دفاع کرتا ہے، کوئی آدمی غیبت کر رہا ہے اس کو روکتا ہے، رک جاؤ، ان کے بارے میں ایسا مت کہو، اس کا دفاع کرتا ہے، غیبت کو سنتا نہیں ہے، نہ اس کے تعلق سے غیبت کرتا ہے، تو اللہ پر یہ حق ہے، اللہ پر یہ واجب ہے ان یعتقہ من النار، ایسے بندے کو اللہ رب العالمین جہنم سے بچا لے، جہنم سے آزاد کر دے۔ لہٰذا ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا۔ من کان ہینا لینا قریبا، جو آدمی نرم مزاج ہو، جو آدمی آسان ہو، جو آدمی لوگوں سے مل جل کر کے رہتا ہو، کٹ کر کے نہ رہتا ہو، حرمہ اللہ علی النار، ایسے آدمی پر بھی اللہ رب العالمین جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ نماز روزے پڑھ کر کے ہم دلوں میں لوگوں کے لیے دشمنیاں رکھیں، لوگوں سے میل ملاپ کاٹ کے رکھیں، رشتہ داریاں توڑ کر کے رکھیں،
یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو آسان بناؤ، اپنے آپ کو نفع بخش بناؤ۔ جہنم سے آزادی کا پروانہ چاہتے ہو، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بناؤ۔ آخری جو بات ہے جہنم سے آزادی کے سلسلے میں، وہ ہے صدقہ و خیرات کرنا۔ صدقہ و خیرات سے جہاں اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچاتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین ہماری کمائیوں میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ جہنم سے بھی آزادی لکھ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچنے کا اپائے کر لو اگرچہ آدھی کھجور کے ذریعے سے ہی ہو، کیوں نہ ہو، یعنی آدھی کھجور کے برابر کچھ بھی تم صدقہ کر رہے ہو وہ بھی تمہیں جہنم سے بچائے گا۔ پتہ چلا صدقہ ہمیں ہمیشہ کرنا چاہیے، صدقہ چاہے زیادہ کریں یا کم کریں، اپنی عادت بنا لیں، ہم روزانہ ہم صدقہ و خیرات کیا کریں۔ فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر آدمی نہیں پاتا ہے کچھ بھی صدقہ کرنے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھی بات بولو یہ بھی صدقہ ہے، بھلی بات کہو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی جہنم سے بچانے والی چیز ہے۔ کسی کا آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اس کی غیبت چغلی مت کرے، آپ مدد نہیں کر سکتے پیٹھ پیچھے برائی مت کرو، اچھی بات بولو اس کے تعلق سے حسن ظن رکھو، ورنہ تمہاری نیکیاں خراب کرنے کے لیے یہی عمل کافی ہے۔ یہ تقریباً 12 چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، وقت چونکہ ہو چکا ہے اس لیے آپ سے درخواست کی جاتی ہے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، ان باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لو۔ یہ مہینہ جو گزر رہا ہے جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یوں ہی نہ گزرنے پائے۔ ان باتوں پر عمل پیرا ہو جاؤ، ان باتوں کو گرہ لگا لو، ہمیں یہ سب چیزیں کرنی ہے۔ توحید پر قائم رہو، زبان صاف رکھو، ہمیشہ دعا کو لازم پکڑو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اسی طرح سے نمازوں کی پابندی کرو، سنن اور نوافل کی پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا باپ بنایا ہے تو ان کا صحیح حق ادا کرو، اور اسی طرح سے غیبت چغلی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنے زبان کی حفاظت کرو۔ یہ ساری چیزیں انہی کو خلاصے کے طور پر اگر کہا جائے تو یہی تقویٰ ہے، یہی مقصد ہے رمضان کی آمد کا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اپنے آپ کو متقی بناؤ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم ہم تمام لوگوں کو جہنم سے آزادی دلا دے، اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ ہم جنت میں جا سکیں، تیرے رحم و کرم کے محتاج ہیں، اللہ اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں تو جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، ہم سب کو بھی جہنم سے آزادی دے دے۔ اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، ہمارے گناہوں پر ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دے۔ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی شرمندگی سے ہمیں بچا لے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ رب العالمین جہاں جہاں مسلمان ہیں ہر جگہ کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرما، عزت آبرو مال دولت ایمان ان کی محفوظ فرما، فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ اللہ رب العالمین ہم چند دنوں کے بعد عید منائیں گے، ہمارے بچے عید کی تیاریوں میں مصروف ہیں، ہم لوگ عید کی تیاریوں کے لیے ذہن بنا رہے ہیں، وہ بچے ہیں جو گولے بارود کو سن رہے ہیں، اور وہ بچے جو ہے دانے دانے کو ترس رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ کر لے۔ اللہ رب العالمین انہیں بھی عید کی خوشیاں نصیب فرما۔ اللہ رب العالمین مسلم امہ کی حفاظت فرما، ہم میں جو بیمار ہے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں کی گئی عبادات کو قبول فرما۔ اللہ رب العالمین انہیں قبول کر کے ہم سب کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرما دے، کیونکہ عمل سے اللہ تعالیٰ تو جنت عطا فرماتا ہے، لیکن تیرے رحم و کرم کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو اس لائق بنا دے کہ تو اس پر رحم کر کے ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک الجنت الفردوس ونعوذ بک من النار۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر جميع اعداء الدين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔